اچھا، جو ابھی مفتی مینک سے ریلیٹڈ بات ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ نامحرم مرد اور عورت جو ہے وہ سرٹن سرکمسٹانسز میں ہاتھ ملا سکتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی عالم بننے کی کوشش کی جائے. میں عالم نہیں ہوں آبویسلی، لیکن مقصد یہ ضرور ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ آل آف اے سڈن ہر زندگی کے ہر فیلڈ، ہر سرکل سے اور دنیا کے ہر کونے سے یہ ایک جیسی آوازیں کیوں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. یہ آخر ایجنڈا کیا ہے؟ ایک ایجنڈا ہے جس کے بارے میں بات ہونی چاہیے، ضروری ہے، اور وہ ماں باپ کو پتہ ہو، وہ اپنے بچوں کو بتائیں، اور معاشرے میں عام سے عام تر ہوتا جائے اس ایجنڈا سے ریلیٹڈ اویئرنیس. کیونکہ دیکھیں، مسئلہ یہ کہ ہم سے بہت 100 سال پہلے جو عیسائیت ہے، اس سے بھی کئی 100 سال پہلے جو یہودیت ہے، یہ ان سارے مذاہب میں حیا اور پردہ، خواتین اور مردوں کے بیچ میں سیگریگیشن، ان کے یہی سٹینڈرڈز تھے جو آج اسلام نے کوئی نئے پیمانے نہیں بنا دیے جو تاریخ میں ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. تھرو آؤٹ ہیومن ہسٹری اور جو مذاہب کی جو تاریخ ہے، ان تمام کے اندر یہی سٹینڈرڈز تھے جو امپلیمنٹڈ تھے معاشروں کے اندر. یہ تو اب سمجھے ایک طرح سے یہ معاملہ ہو گیا کہ اسلام اب واحد ایک ایسی آواز رہ گئی ہے، یا مسلمان واحد ایک ایسی قوت رہ گئے ہیں کہ جو پردہ، حیا، سیگریگیشن اور ان چیزوں کے اوپر ابھی تک جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں. ورنہ سٹینڈرڈز یہی تھے ہمیشہ سے. تو ان سٹینڈرڈز کو زندہ رکھنے کے لیے کوشش ضروری ہے. جب یہ سٹینڈرڈز پوری کی پوری تاریخ انسانیت کے اندر اتنے کروڑوں سال رہ کر بھی آج غائب ہو گئے ہیں، اور ہر مذہب کا ایک حصہ رہنے کے باوجود انہی مذاہب کے پیروکاروں نے چھوڑ دیے، تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اسلام اور مسلمان جو ہیں وہ ان سٹینڈرڈز کو پکڑ کے رکھیں گے. خدا نخواستہ ہمارے ہاتھوں سے بھی چھوٹ رہے ہیں آلریڈی یہ سٹینڈرڈز، اور چھوٹ جائیں گے. تو اس لیے یہ جو ہاتھ ملانے والی بات ہے، اس پہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے علماء سے اتنی بڑی باتیں ہونا کوئی مذاق نہیں ہے. یہ ڈیفینیٹلی ایک ایجنڈا ہی ہے، کیونکہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان، حکم تو یہ ہے کہ شیطان کے راستے کی پیروی مت کرو، کیونکہ اس پیروی میں، اس راستے میں نا ہمیشہ سے بیبی سٹیپس ہوتے ہیں، ایک ایک کر کے بات آگے چلتی ہے. بندہ چھوٹے چھوٹے کاموں سے بڑے بڑے کاموں کی طرف جاتا ہے. تو آج ہاتھ ملانا اگر جائز ہو گیا، کل گلے ملنا جائز ہو جائے گا، پرسوں ساتھ رہنا جائز ہو جائے گا. جیسے کہ یہاں سے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں اور خواتین جاتی ہیں یا مرد جاتے ہیں، وہ وہاں پہ جا کے مکس قسم کی کلاسز میں مکس رومز کے اندر رہ لیتے ہیں. تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں الاؤڈ ہو جائیں گی، تو کل کو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ نتیجہ ادھر نکلے گا کہ یار ٹھیک ہے، شادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اکٹھے رہ لو، بچے پیدا کر لو، اور آپ کے معاشرے کے اندر وہی حقوق، وہی رسپیکٹ ہوگی جو کہ ایک شادی شدہ، نکاح شدہ ایک کپل کے یا ان سے پیدا ہونے والے بچوں کی ہوتی ہے. تو کوئی بھی بندہ اٹھ کے جس عورت کو جو مرد پسند ہے، جس مرد کو جو عورت پسند ہے، آپ اپنی پسند کے بندوں کے ساتھ رہنا شروع کر دو. ایونچولی قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ڈرایا بھی ہے نا کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور فحاشی کا حکم دیتا ہے. تو یہ فحاشی آخر کیوں اتنا بڑا مسئلہ ہے اسلام کے اندر کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ سینسرشپ کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں؟ بھائی کیونکہ فحاشی ڈائریکٹ حکم نہیں ہوتا کبھی بھی. فحاشی سے پہلے ہزار ہا کروڑ ہا قسم کے چیزیں جو معاشرے کے اندر امپلیمنٹ ہوتی ہیں، تو تب جا کر ان کے نتیجے میں ایک فحاشی جو ہے نا وہ عریانی معاشرے میں عام ہوتی ہے. تو بیبی سٹیپس ہوتے ہیں، اور دس از ون آف دا بیبی سٹیپس. ہاتھ ملانا، ٹھیک ہے، تو پھر کل گلے ملنا، کل ساتھ رہنا، اس کے بعد پردے میں اور حجاب میں اور ان چیزوں میں نرمی کرتے 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 فحاشی کا وہ لیول اچیو ہو جاتا ہے جو ریکوائرڈ ہے نسلوں کی بربادی کے لیے.